السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں استقبال کرتے ہیں ناظرین کا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس سے ساری دنیا پریشان ہے اور نجات کے لیے ہر کوئی دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، ایک دوسرے کے بیچ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق دے اور ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہو اور سب مل جل کر کام کرنے کے لیے، مقصد کرنے کے لیے یکجا ہوں۔ جی ہاں، ہمارا آج کا موضوع ہے، آج ہے یوم خودکشی روکتھام، یعنی انٹرنیشنل سوسائڈ پریونشن ڈے، بین الاقوامی یوم خودکشی روکتھام۔ یہ ہر سال آج کے دن یعنی 10 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ خودکشی ایک ایسا جرم ہے جو سرزد ہونے کے بعد انسان کو نہ صرف زندگی کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب، خودکشی کی کئی وجوہات ہیں، اگر ہم ان پر قابو نہ پا کر خودکشی کا راستہ اختیار کریں تو سراسر نقصان میں رہیں گے، چاہے وہ طلباء ہو، اسٹوڈنٹس ہوں، یا پھر پیشہ ور لوگ ہوں، بزنس مین ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی بھی شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے اس سے دور رہیں۔ خودکشی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ڈپریشن ہو سکتا، فرسٹریشن ہو سکتا، مایوسی ہو سکتی، قرض کی عدم ادائیگی ہو سکتی، یا کوئی جوئے میں ہار جاتا ہے، یا پھر کوئی کسی کی بات کو دل پہ لے لیتا ہے، یا پھر کوئی سیریس لے کر چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اپنی جان دے دیتا ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جان ہماری نہیں ہے، جان اللہ کی امانت ہے، اس کی اوپر والے کی امانت ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ حق تو یہ ہے کہ بس حق ادا نہ ہوا، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی دنیا میں آ کر بھی ہم اگر حق ادا نہ کر سکیں تو اس پہ پشیماں ہونا چاہیے، نہ کہ قیمتی زندگی کو خودکشی سے ہمکنار کریں۔ خودکشی کے کئی واقعات ہو رہے ہیں آج کل، اور اس سے کوئی طبقہ بھی مبرہ یا مستثنیٰ نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، متوسط ہو یا متوسط سے تھوڑا اوپر، ہر کوئی خودکشی کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ لوگوں میں مایوسی بڑھ گئی ہے اور ایک ڈپریشن کے طور پر وہ خودکشی کو اختیار کر کے اپنے غموں سے، دکھوں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، جبکہ ہر مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دکھوں سے لڑنا چاہیے، دکھ کے لیے سکھ پیدا کرو، مایوسی کے لیے آپ امید پیدا کرو، اور اسلام میں تو مایوسی کفر ہے اور کسی کو نراش نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ آشاوادی ہونا چاہیے، ایسا ہر مذہب کہتا ہے، ہر سنسکار کی بات یہی ہے، اور ہر فلسفی میں بھی، ہر سائیکالوجی میں بھی اور ہر سبق میں بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہر چیز سے مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی خود ایک جنگ ہے، اگر آپ جنگ سے لڑیں گے تو آپ فتح یاب ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے امیر لوگ، بالی ووڈ کے کئی ستارے، حالیہ سشانت سنگھ راجپوت کہہ لیجیے، یا پھر 2 دن پہلے ٹالی ووڈ یعنی تیلگو ٹی وی سیریل کی ایک ہیروئن، یا پھر اس سے پہلے کئی فلموں کے اداکارائیں، ہیرو ہیروئن، ڈائریکٹرز، غرض کے کوئی اس سے بچا نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو ایک طور پر شوقیہ طور پر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجوہات کی اگر ہم درجہ بندی کریں تو اس میں مایوسی کے علاوہ بھی ڈرگس کی عادت بھی ایک ایسی عادت ہے، یہ لت اگر لگ گئی تو انسان کو زندگی سے دور کرتی جاتی ہے، دور کرتے کرتے دروازہ بند ہوتا ہے خودکشی کی شکل میں۔ اس لیے چاہیے کہ لوگوں کو خودکشی کرنے کی بجائے مایوسی سے دور ہونے کے لیے کاؤنسلنگ کا راستہ اختیار کریں، یا پھر کوئی ڈاکٹر سے ملاقات کریں، ماہر نفسیات سے ملاقات کریں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں، یا پھر مایوسی کو دور کریں۔ ہمارے شہر حیدرآباد کے ڈاکٹر مجید خان، جن کا نام فخر سے لیا جاتا ہے، وہ جو ہمارے بیچ نہیں رہے، جن کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ان کا نام اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے کئی خودکشی کرنے والے لوگوں کو بچایا۔ ٹینک بنڈ پر کئی لوگ خودکشی یا سوسائڈ کرنے جاتے تھے، جب ان کو بچایا کے لیے لایا جاتا تھا تو مجید خان صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس لے آ کر ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی تھی، تو وہ ایسی زندگی کی باتیں بتاتے تھے، یا پھر ایسی راہ نکالتے تھے، یا ایسا ڈھارس باندھتے تھے، تسلی دیتے تھے کہ اگر پھر اس سے کہا جائے کہ خودکشی کرو تو وہ کبھی نہ کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نفسیات کو پڑھ کر، باتوں کو سمجھ کر، لوگوں میں ایک کانفیڈنس پیدا کر کے خودکشی کی لت سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ زندگی قیمتی ہے، زندگی کو بچانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں یا طبیعت خراب ہو تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، خودکشی بھی ایک مرض ہے، اس کو ذہن میں ہرگز مت لائیے، بلکہ قرآن میں تو کہتے ہیں کہ لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو، یعنی آپ کچھ بھی تمنا کرو، اچھی کرو، موت کی ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ پیدائش کا بھی ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، جب اس کا بلاوا آئے گا تو ہر ایک کو جانا ہی پڑے گا، تو اس میں خود کا دخل بالکل نہیں ہے۔ خود ہی کو بلند کرو اور خود کو بالکل نیست و نابید کرو، کیونکہ خودکشی کا جو وہم
या फिर खुदकशी का जो एक टर्मिनोलॉजी या फिर एक इस्तिलाह पैदा हुई है, ये अपनी बनाई हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है और ये नेगेटिव है। इसलिए आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि हम लोगों को खुदकशी से रोकेंगे, जो मायूस हैं उनको ढारस बनाएंगे, जो परेशान हैं उनकी अपने वसातत से, अपनी दानिश में, अपनी हैसियत से मदद करेंगे और लोगों को दूर रखेंगे। इसीलिए एक तंजीम बनाई गई है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, यानी बैनुल अक़वामी तंजीम बराए खुदकशी रोकथाम। इनका काम यह है कि ये तमाम लोगों से यही अपील करते हैं कि लोगों में खुदकशी से परहेज़ करने की, खुदकशी न करने की एक बेदारी या अवेयरनेस पैदा की जाए। इसके लिए हुकूमत, NGOs या इदारे, इन तमाम का भी जो है ताउन हासिल कर सकते हैं। और 10 सितंबर आज यौम खुदकशी रोकथाम का दिन है, तो आज से लेकर अगले 10 अक्टूबर तक WHO के ताउन से और तंजीम खुदकशी रोकथाम के ताउन से एक साइकिल रैली निकाल जा रही है, ताकि दुनिया में बेदारी पैदा की जाए और मोमबत्ती रोशन करके भी एक अवेयरनेस पैदा करने का एक महीने की मुहिम चल रही है। हमें चाहिए कि इस मुहिम को कामयाब करें। हम हर तरफ नज़र रखें, हम अपने पड़ोसी को देखें क्या उसकी तकलीफ है, हम अपने दोस्त को देखें, अहबाब को देखें, अजीज़ों को देखें, रिश्तेदारों को देखें। पता नहीं कौन इनमें से खुदकशी का इर्तिकाब करेगा, कौन खुदकशी करेगा, हम उसे रोकें, वरना हम भी गुनाह में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि बुराई को न रोकना भी एक किस्म की बुराई है। तो दोस्तों, अजीज़ों, नौजवानों, हर उम्र के लोगों, आपसे यही इल्तिजा है, गुजारिश है कि ज़िंदगी कीमती है, उसे कभी हल्का ना समझो, क्योंकि ज़िंदगी है तो फिर हर चीज़ है, जान है तो जहान है। तो आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि हम खुदकशी करने वालों को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अपने पूरी तरह से सही बरोकार लाकर और तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मायूस लोगों को दिलजोई करने की कोशिश करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, लोगों का सहारा बनेंगे। तो खुदकशी जुर्म है, खुदकशी से दूर रहिए। आखिरत में भी जाने के बाद उसकी सज़ा आपको मिलने वाली है। और यहाँ हिंदुस्तानी पिनल कोड के तहत भी खुदकशी एक जुर्म है। अगर कोई खुदकशी का इक़दाम करके बच भी जाता है तो भी उस पर दफा लग कर जुर्म साबित किया जाता है और उसको मुजरिम करार दिया जाता है। इसलिए खुदकशी से दूर रहें, अपनी ज़िंदगी को बचाएं और खुश रहें, दूसरों की खुशी का ख्याल करें। खुदकशी हराम है, खुदकशी जुर्म है। खुदकशी के लत से हम सबको दूर रहना चाहिए, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। वो रास्ता जो खुदकशी को ले जाता हो उसके करीब भी न जाएं। तो दोस्तों, इस पैगाम के साथ कि ज़िंदगी कीमती है, ज़िंदगी सब कुछ है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक दरख्वास्त के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़। अगले वीडियो में होगी फिर मुलाकात। गुड बाय।